نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے تفسیر آیت الکرسی کی، تو اس کا کچھ حصہ ہم نے کل کر لیا تھا، تو آج انشاءاللہ جو رہ گیا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ الحی اور القیوم تک ہم نے کر لیا تھا تفصیل کے ساتھ، تو آج ہم کریں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی وضاحت۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ تعالیٰ کی حیات اور قیومیت کا ایک مظہر ہے کہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے پوری طرح پاک ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں، جاہلی مذہبوں کے دیوتا نیند سے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی فروگزاشتیں ہو جاتی ہیں۔ مسیحیوں اور یہود کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب 6 روز میں آسمانوں اور زمین کو بنا ڈالا تو 7ویں دن اسے سستانے اور آرام لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اسلام کا خدا دائم، بیدار، غفلت، سستی اور تھکن سب سے ماورا خدا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 5 باتیں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں۔ ابو بکر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کا پردہ آگ ہے، اور اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 179۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور باقی سب مملوک ہے، وہ خالق ہے اور باقی مخلوق، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فرشتے اور آسمان میں موجود ہر چیز اور زمین میں موجود ہر چیز اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی، تدبیر اور انتظام و انصرام کے اعتبار سے تنہا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ زمین و آسمان میں کسی کو نہ اپنے معاملے میں خود اختیار ہے نہ دوسرے اختیار رکھتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے کسی شریک اور مد مقابل کے بغیر مالک اور دیگر تمام معبودان باطلہ کے بغیر خالق ہیں۔ قاضی ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ملکیت کے ساتھ لہٰذا وہ تمام چیزوں کے مالک اور رب ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ملکیت اور تخلیق کے اعتبار سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس عقیدے کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت کسی حد میں محدود نہیں، اس کی ملکیت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ملکیت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس عقیدے کا مومن کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، وہ شعوری طور پر اپنی ہر چیز کو مالک کی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے دل سے لالچ، حرص، بخل اور رات دن جمع کرنے کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے اندر صبر، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ فیاض اور سخی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کے دل میں کسی چیز کے نہ ملنے پر حسرت، جلن یا گھٹن پیدا نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش ممکن نہیں۔ اس کی وضاحت میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور کبریائی کا بیان ہے۔ روز قیامت کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کرنے کی جسارت بھی نہیں کر پائے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے 2:8۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے، لیکن جب وہ چاہے تو جس بندے پر رحم کرے گا اس کے حق میں اجازت دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت کی خاطر اجازت کا حاصل ہونا ثابت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے سیدنا آدم علیہ السلام آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ خطا یاد آ جائے گی جو انہوں نے کی تھی ممنوع درخت میں سے کھانے کی، مگر تم لوگ ایسا کرو سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے تم لوگ ایسا کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے میں اس قابل نہیں، تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، مگر تم ایسا کرو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کروں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑے رہنا دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سکھلائی یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش کروں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اس نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بوجہ
کہ بموجب دوزخی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چونٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا ہوگا، نہ اپنے مقام سے آگے بڑھ سکے گا، نہ سفارش کی جرت کر سکے گا، الا یہ کہ پیشگی اس کی اجازت دی گئی ہو۔ اوپر والی جو حدیث تھی وہ تھی صحیح بخاری کی 7410 نمبر تھا اس کا۔ اذن الہی کے بغیر شفاعت کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات کے مقابلے میں اس آیت یعنی آیت الکرسی کے حصے سے حاصل ہونے والی بات کہیں درجے زیادہ زوردار ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کے لیے انتہا درجے کی ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیح ہے جو کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کو شفاعت کے ذریعے نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس میں قبروں کے پجاریوں کے سینوں پر ایسی ضرب کاری، چہروں پر ایسا زوردار تمانچہ اور بازوؤں کا اس قدر توڑنا ہے کہ اس کا کما حقہ اندازہ کرنا محال اور اس کی انتہا کو پہنچنا ناممکن ہے۔ قاضی بیاضوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا بیان ہے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی اناد یا دشمنی یا جھگڑے سے اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ بنے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے مساوی یا رتبے میں قریب ہونے کی بنا پر شفاعت یا اس کے روبرو عاجزی کر کے اس کے ارادے کو ٹال دے۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور کبریائی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کی خاطر آگے بڑھے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کے ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اذن کا یہاں معنی حکم ہے۔ اس اندازے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہے جو یہ جرت کرے۔ اس حقیقت کی روشنی میں سارے غلط نظریات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وضاحت ہوتی ہے اس میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی اور مستقبل کے حالات اور معاملات کی تفصیلات جانتا ہے، اگلے پچھلے حاضر غائب سب کا علم رکھتا ہے۔ ان میں بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس میں مخلوق کی بغیر اجازت کے شفاعت سے محرومی کا سبب بتایا گیا ہے۔ شفاعت کرنے اور شفاعت پانے کی اہلیت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس لیے شفاعت کرنے کا اختیار بھی صرف وہی دے سکتا ہے۔ ما بین ایدیہم سے مراد ان سے پہلے دنیا کے معاملات اور وما خلفہم سے مقصود ان کے بعد آخرت کا معاملہ ہے۔ ما بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے کیونکہ وہ ان کے آگے ہے اور وہ اس کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، اور وما خلفہم سے مقصود دنیا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ما بین ایدیہم جو خیر و شر کر چکے ہیں اور وما خلفہم جو وہ اس کے بعد کریں گے۔ ما بین ایدیہم جو کچھ وہ محسوس کرتے ہیں اور وما خلفہم جو کچھ وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تھی اور جو ہے اور جو ہوگی۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں، وہ ساری مخلوقات کے تمام حالات سے خوب آگاہ ہے۔ جابر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اپنے ہر مباح کام میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے سوا 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے طفیل طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیوب کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ، پس اگر تو یہ بات جانتا ہے، اس وقت استخارہ کرنے والے کو اس کام کا نام لینا چاہیے کہ اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، یا اس طرح فرمایا کہ میرے دین میں اور
گزران میں اور میرے ہر انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے تو اس پر مجھے قادر بنا دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور گزارا کے اعتبار سے اور میرے انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا کہ میری دنیا اور دین کے اعتبار سے، تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور خوش رکھ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7390۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطہ کرنے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا نہیں کوئی انہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 7379۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا تصور انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن اس ذات سے قلبی اور ذہنی تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو خود پر نگران محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر یقین سے مومن کی روح کانپتی ہے، پھر وہ ہر ایسے کام سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو۔ مومن تکلیف میں اسی کو پکارتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حالات سے واقف ہے، وہ قدرت رکھنے والا ضرور میری مدد فرمائے گا۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر باطن اور ظاہر کا علم رکھتا ہے، ہر حاضر اور غائب کا علم رکھتا ہے، وہ ساری جزیات پر حاوی علم رکھتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کے لیے جو طور طریقے، اصول، ضابطے اور قوانین دیے ہیں وہی اصل حق ہے، ان ہی کی پابندی کرنی ہے۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو پوری زندگی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس لیے مومن اپنے اعمال میں حد درجہ محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ہر سوچ، اپنی گفتگو، اپنے تعلقات، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا مولا علیم ہے، مجھ سے حساب لے گا۔ یوں مومن متقی بن جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مولا اسے وہاں دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا عزیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا عقیدہ مومن کو ہر بدی اور ہر ظلم سے روکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ اس کے بارے میں انسان اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے خود علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خود دینا چاہے۔ انسان کا علم محدود ہے، اس لیے کوئی بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کے جو اس نے خود علم دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا کامل اور محیط علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قدر مناسب سمجھتا ہے اتنا علم انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، احاطہ کا تقاضا تمام اطراف سے چیز کو گھیرنا اور اس پر مشتمل ہونا ہے۔ علامہ ابن ابی الازحنفی اس کی شرح میں تحریر کرتے ہیں،
اور اس کا معنی یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور ہر چیز کے اوپر ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور اس کے اوپر ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے تحریر کیا، کسی چیز کے علم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے کہ اس کے وجود، جنس، کیفیت، غرض اور غایت، اس کے ایجاد کس چیز کے ساتھ اور کس سے ہوئی، اور ان سب باتوں کے بارے میں علم ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، بے قید ہے۔ اس طرح یہ دو باتیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کے لیے دلیل ہیں کہ الوہیت اور عبودیت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جسے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں کامل اور محیط علم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی بھی الوہیت و عبودیت کا حقدار نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے۔ کرسیہ، اس کی کرسی، اس بارے میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حقیقی معنی چھوڑ کر کسی دوسرے معنی کی طرف جانے کا کوئی معقول سبب نہیں۔ وسع سے مراد، جیسا کہ امام بغوی نے بیان کیا ہے، کہ بھر دیا اور احاطہ کیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، یعنی سارے آسمان اور زمین اس یعنی الکرسی میں ہے، اور بلا شبہ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ الکرسی ان کا احاطہ کرنے میں کوتاہ نہیں، کیونکہ وہ بہت فراخ اور وسیع ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی آیت افضل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث واسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کی غرض سے بیان کی گئی ہے، اور یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ الکرسی مخلوقات میں سے عرش کے بعد سب سے بڑی مستقل موجود چیز ہے، اور وہ کوئی معنوی چیز نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس کی تعویل بادشاہت اور وسیع حکمرانی سے کرتے ہیں، جیسا کہ بعض تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ تفسیر کہ اس سے مراد علم ہے، اس کی سند درست نہیں ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 109۔ شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کی تائید کرتا ہے کہ عبودیت اور الوہیت کے حقدار صرف اللہ جل جلالہ ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اس پر گراں نہیں، لیکن ان دونوں میں جو کچھ موجود ہے ان کی حفاظت کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ قاضی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں موجود چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ان دونوں کی حفاظت کے ضمن میں ان میں موجود چیزوں کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 32، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفاتر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو حفاظت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے،
اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7411۔ اپنی کتاب عزیز کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ الحجر آیت نمبر 9 ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ العلی سب سے بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی العلی ہے کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی العلی ہے کہ تمام مخلوقات اس کی زیر نگین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی بلند شان والا ہے کہ اس کی صفات کامل ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ العلی کے بارے میں لکھتے ہیں، اس سے مراد اپنی مخلوق سے بہت بلند اور سب چیزوں اور شرکاء سے بہت اونچا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہت اور اقتدار کے ساتھ بہت بلند و بالا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہی العلی ہے، پس بلندی کے تمام اقسام اسی کے لیے بلا انکار ثابت ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، اسی کے لیے ذات، غلبہ اور اونچے مقام و مرتبہ کے تمام اعتبارات سے بلندی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اس کے نام العلی کی تفسیر ان دو معنوں سے کی گئی ہے، وہ مقام اور مرتبہ میں سب سے برتر ہے، اسی لیے کمال کی صفات کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وہ ان سے قہر و غلبہ کے اعتبار سے بلند ہے، اس بنا پر وہ ان سب پر کمال قدرت رکھنے والا، اور وہ سب اس کے زیر اقتدار ہیں، اور اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ وہ ان کا خالق اور رب ہے۔ ان دونوں معنوں میں ضمنی طور پر یہ بھی ہے کہ وہ خود ہر چیز سے بلند و بالا ہے اور کوئی چیز اس سے اوپر نہیں ہے۔ شیخ صالح بن عبد العزیز الشیخ نے تحریر کیا ہے، العلی پس وہ ذات کے اس کے لیے العلو یعنی بلندی کی یہ ساری انواع و اوصاف ہیں، اس ہی کے لیے ذات کی بالادستی، غلبہ کی برتری اور شان و عظمت کی فوقیت ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے جو اپنے خالص اور برگزیدہ بندوں کے لیے تعریف کو دنیا میں قائم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے اپنی حکمت، کبریائی اور عظمت کے ساتھ۔ شیخ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، العلی وہ ذات ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، اور وہ القاہر ہے کہ جس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں بالا ہونے، عرش پر بلند ہونے اور اوپر ہونے کا وصف بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب کے بہت زیادہ آیات میں بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ امام شافعی کے بعد اکابر شاگردوں نے کہا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے بالا اور اپنے بندوں سے اوپر ہونے کی 1000 یا اس سے زیادہ دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ العظیم سب سے بڑا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ العظیم وہ ذات ہے جو اپنی عظمت و شان میں درجہ کمال پر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ بہت بڑے سب عالی سے عالی شان کی مانند ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عظمت والا ہے، ہر چیز ان سے فروتر ہے اور کوئی چیز بھی اس سے زیادہ عظمت والی نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، بہت بڑی ہے وہ ذات کہ کوئی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ذات کہ اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ العظیم ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے سے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس آیت میں توحید الوہیت بھی ہے اور توحید ربوبیت بھی، اور توحید اسماء و صفات بھی۔ اس میں بادشاہت کا محیط ہونا بھی مذکور ہے اور علم کا بھی، اس کی سلطنت کی وسعت بھی ہے۔
اس کا جلال مجد اور اس کی عظمت و کبریائی کا بھی بیان ہے۔ لہٰذا یہ آیت اکیلی ہی اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معنی کی جامع ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن سرکشی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے العظیم سب سے بڑا ہونے پر یقین ہونے کی وجہ سے مومن کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مومن کا طرز عمل مؤدبانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے میں بھی غرور اور تکبر کا رویہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند سب سے بڑا ہونے پر یقین کی وجہ سے اس کی روح پر کھپی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر ایسے کام سے بچتا ہے جس سے اس نے روکا ہو۔ اللہ تعالیٰ العلی العظیم ہونے کا عقیدہ مومن کو ہر برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔